ہاں، ابھی آپ جو اندر آپ اصل میں ہیں، آپ اپنے اندر وہ نکل جائیں تو یہ باڈی کیا ہے؟ صفر. آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، اٹھا کے پھینک دیں گے آپ کو. اور جب یہاں بات ہوئی ہے تو ہمارے ایک دوست جو قبرستانوں میں بڑے چلے کہتے رہے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب تک اس انسان کے اندر کوئی انرجی تھی، یعنی وہ ہاتھ ہلا سکتا تھا، سانس لے سکتا تھا، کوئی کرنٹ تھا، تو اس کو ہم نے اپنے پاس رکھا تھا. جب وہ بالکل ڈیڈ ہو گیا، یعنی بیکار چیز ہوگی، تو اسے ہم قبرستان میں لے کے جاتے ہیں نا. کہ اب یہ مٹی کا جسم، اس کا کوئی قابل نہیں رہا تو اس کو مٹی میں دبا دو. جب آپ ایسی چیز کو وہاں رکھتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ قبروں پر جا کے کون سے انہوں نے چلے کاٹنے ہوتے ہیں. یہ قبروں پر بڑی پڑھائی کر رہا ہوں میں، قبریں پھٹ رہی ہیں، میں حیران ہوں. یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو زون آپ کو بتائے گئے ہیں، 30 زون، 30 نزول میں ہے، 30 سعود میں، تو 60 زون ہے. وہ آپ نے پار کرنے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو ہم کلاس میں یا ساتھ ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا. تو اب بارش تو ہو گئی وہاں پر. اس واقعے کا مزید آپ کو مزہ تب آتا جب اگر میں وہ پورے الفاظ بولتا، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا ہے تو کیا الفاظ بولوں کہ کیسے ہوئی بارش یا کیسے نہیں ہوئی. تو آج مجھے اپنے 2 اسٹوڈنٹس کی کیفیت پڑھ کر اتنا سرور آیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان دونوں کو کوئی ایسی پاور مل گئی، تو ایک نے کہا کہ بارش ہونی چاہیے اور دوسرے نے کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور پھر کیسے فیصلہ ہوگا. یہ جسٹ آپ سے پیار ہے، مذاق کر رہا ہوں. اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم پر. تو آج کہنے کی بات یہ ہے کہ پلیز اور محنت کریں. جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور جو وہ آپ کو بلیکنس نظر آ رہی ہے، وہ ڈارک پن نظر آ رہا ہے، اس ڈارک کو آپ نے وائٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کامیابی ممکن نہیں ہے. ہم کبھی بھی اپنے روشنی کے جسم کو خود سے ایک جھٹکے کے ساتھ الگ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو ہی روشنی کے جسم میں تحلیل کرتے ہیں. یہ جو آپ لوگ اپنے اندر جب دیکھتے ہو ایٹ دا اینڈ، تو جتنا تھوڑی سی کو روشنی نظر آ رہی ہے، کہ کو بلیکنس نظر آ رہی ہے، وہ بلیکنس زیادہ ہے کم ہے جو بھی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس نے وائٹ ہونا ہے. آپ کو اپنا آپ ایسے روشن نظر آئے گا. جب وہ روشن نظر آئے گا تو آپ بڑے ریلیکس ہو کر، آپ کے سیلز قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ بڑے ریلیکس ہو کر اس مٹی کے جسم سے الگ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی ورکنگ شروع ہوتی ہے. اور اس لیکچر کے بعد میں آپ کو 2 حروف مقطعات تو لاسٹ میں ہے کاف اور نون، وہ بھیجوں گا، اس پہ غور کیجیے گا. کیا سمجھے؟ یہ شعوری طور پر ہم نے غور کرنا ہے، پھر لا شعوری طور پر غور کرنا ہے، پھر ہم نے وٹنس کانشیس میں سمجھنا ہے، پھر ہم نے سپر وٹنس کانشیس میں سمجھنا ہے. اور میں سے بعض لوگ ابھی ان کو پورے 6 مہینے نہیں ہوئے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. وہ بابا ایسے نہیں ہوتا. جب تک آپ کا سافٹ ویئر تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. گپیں ہیں سب نے ماری ہوئی. مجھے لوگ بتاتے ہیں سر ہمارے فلاں حضرت نے ایسا وظیفہ دے دیا، فلاں حضرت نے، کر لو وظیفہ. اور اس میں جو اوپر میں ایک کفیت ہے اس کا بھی جواب دے دوں. یہ جو ذکر کروائے جاتے ہیں شروع میں، جو صحیح روحانی ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو کیوں روکتا ہے؟ وہ اس لیے روک دیتا ہے کہ آپ کو بھی پوری سمجھ نہیں ہوتی، آپ سے بے ادبی ہو جاتی ہے. یہ جو درود شریف پڑھنا ہے، یقین مانیے اس کو فرشتے بھی اتنے ادب سے پڑھتے ہیں
कि आप सोच नहीं सकते हो। तो जब आप लोग पढ़ते हो और लापरवाही से पढ़ते हो, ध्यान नहीं पूरा करते हो, पूरी तवज्जो नहीं होती है आपकी उस चीज़ की तरफ, तो जो चीज़ पूरी तवज्जो के साथ ना पढ़ी जाए, ये बेअदबी में आती है। ऐसे ही आप लोग देखो ना, जब ये तुम लोग दुआएं मांगते हो और ये जो ख़त्मों पे भी दुआएं लोग मांगते हैं, उधर से दुआ हो रही है, कोई खारिज कर रहा है, कोई मोबाइल को पकड़ा हुआ है, किसी ने मोबाइल को कान से लगाया हुआ है। ये बात समझे बगैर कि हमने हाथ किसकी बारगाह में उठाए हुए हैं, यानी उस अजीमुल शान मालिक के आगे हमने हाथ उठाए हुए हैं कि जिसका नाम फरिश्ते, जो कभी मिस्टेक नहीं करते, गलती नहीं करते, पाक हैं, वो भी इतने अदब से रहते हैं। कायनात की हर चीज़ उस मालिक मुख्तार कुल का नाम इतने अदब एहतराम से लेती है, लेकिन हम समझते नहीं इस बात को। तो रूहानी टीचर ये कहता है कि पहले अपना शऊर ठीक कर। आप कुरान पाक देखें, ये आस्था आहिस्ता आहिस्ता आया है सारे का सारा, लेकिन क्यों हमारे ऊपर जो फंदे बुने गए हैं, जो पर्दे डाल दिए गए हैं, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जो स्लो 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 ठीक चीज़ें होंगी। अभी मुझसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो मसालक से रिलेटेड होते हैं, मज़हब से रिलेटेड होते हैं। दीन नहीं कह रहा हूँ, दीन से रिलेटेड सवाल हो, रूहानी बंदा फ़ौरन उसका जवाब देगा। लेकिन ऐसे सवाल जो मसालक से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर रूहानी बंदा एहतियात करता है।